شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ دن تھا 15 اکتوبر اور سال 1917، یعنی آج سے تقریباً 105 سال پہلے کی بات ہے۔ پیرس کی سینٹ لازارے جیل میں صبح کے اندھیرے میں سزائے موت کی کوٹری میں بند ایک 41 سالہ خاتون کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات آن پہنچے۔ 8 ماہ پہلے جب وہ اس جیل میں لائی گئی تھی تو ایک انتہائی خوبصورت عورت تھی، لیکن چند ماہ کی قید میں ہی یہ عورت اپنی دلکشی کھو چکی تھی۔ لیکن کھنڈر پھر بھی بتا رہے تھے کہ یہ عمارت کبھی خوبصورت تھی۔ سزائے موت کی کوٹری سے اس عورت کو نکالا جاتا ہے اور ایک قافلہ کی شکل میں سینٹ لازارے کی جیل سے پیرس کے قریب ونسنٹس کے فوجی علاقے میں لے جایا جاتا ہے۔ اسے ونسنٹس کے قلعے کے قریب ایک پہاڑی کے آگے ایک لکڑی کے پول سے باندھ دیا جاتا ہے۔ 12 فرانسیسی سپاہی ایک سکواڈ کی شکل میں اس خاتون کو گولیوں کے نشانے پر رکھ لیتے ہیں۔ اس خاتون کی آنکھوں پر پٹی باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ خاتون اپنی آنکھوں پر پٹی بندھوانے سے انکار کر دیتی ہے۔ کمانڈر کے اشارے پر 12 بندوقوں سے بیک وقت 12 گولیاں نکلتی ہیں اور خاتون کی روح فوراً ہی اس کا جسم چھوڑ کر نامعلوم منزل کے لیے پرواز کر جاتی ہے۔ یہ خاتون کون تھی؟ یہ خاتون اپنے وقت کی انتہائی خوبصورت ایک کلب ڈانسر اور ہزاروں مردوں کو اپنی اداؤں سے دیوانہ بنانے والی مشہور عالم ماتا ہری تھی۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے ڈبل کراس یعنی 2 دشمن اور متحارب ممالک کی جاسوسی کی ہے۔ اس نے فرانس کے لیے جرمن اور جرمن کے لیے فرانس کی جاسوسی کی ہے۔ ماتا ہری کون تھی؟ آئیے اس کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ماتا ہری کا اصل نام مارگریٹا زیل تھا۔ اس کی پیدائش 7 اگست 1876 کو نیدرلینڈ کے شہر لیوورڈن میں ہوئی تھی۔ زیل 3 چھوٹے بھائیوں کی سب سے بڑی بہن تھی۔ اس کے والد ایڈم زیل ٹوپیوں کی دکان کے مالک تھے اور تیل کی صنعت سے بھی وابستہ تھے۔ زیل کا بچپن بڑا اچھا اور خوشحال گزرا، لیکن 13 سال کی عمر کے بعد اس کے والد کاروباری نقصان کے باعث دیوالیہ ہو گئے۔ مالی مشکلات سے میاں بیوی کے جھگڑے بڑھے تو نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ زیل کی ماں بچوں کو لے کر الگ ہو گئی، لیکن زیل جب 15 برس کی تھی تو اس کی ماں کا بیماری کے باعث انتقال ہو گیا۔ ماں کے مرنے کے بعد یہ سارے بہن بھائی مختلف رشتہ داروں کے پاس چلے گئے، کیونکہ باپ دوسری شادی کر کے ان سب سے الگ ہو چکا تھا۔ زیل کو بھی ایک رشتہ دار مسٹر ویزر کے پاس سنیک میں بھیج دیا گیا، جس نے زیل کو بچوں کی ٹیچر بننے کے ایک ادارے میں لائڈن میں بھیج دیا، لیکن وہاں زیل کا اس ادارے کے ادھیڑ عمر پرنسپل کے ساتھ سکینڈل مشہور ہو گیا۔ اس وجہ سے مسٹر ویزر نے اسے واپس بلا لیا، لیکن زیل وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ نہ ہو سکی اور بھاگ کر اپنے ایک انکل کے پاس نیدرلینڈ کے بڑے شہر ہیگ چلی آئی۔ مارگریٹا زیل جب 18 سال کی ہوئی تو اس کی نظر ڈچ اخبار میں چھپے ایک ضرورت رشتہ کے اشتہار پر پڑی۔ نیدرلینڈ کی ایک نو آبادیاتی ڈچ ایسٹ انڈیز میں فوج کا ایک کیپٹن ریڈولف میکلوڈ رشتے کی تلاش میں تھا۔ فوجی یونیفارم مارگریٹا زیل کی شروع ہی سے کمزوری تھی۔ عمروں کے واضح فرق کے باوجود اسے رشتہ کا پیغام بھیجا، جو قبول کر لیا گیا۔ یوں 11 جولائی 1895 کو نیدرلینڈ کے کیپٹل سٹی امسٹرڈیم میں دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد زیل اپنے نئے شوہر کے ساتھ ڈچ ایسٹ انڈیز کے جاوا جزیرے کے مشرق کی طرف بلنگ مقام پر چلی آئیں۔ نیدرلینڈ سے آزادی کے بعد ڈچ ایسٹ انڈیز آج کل انڈونیشیا کہلاتا ہے۔ شادی کے 2 سال بعد زیل کے ہاں ایک بیٹا نارمن جان میکلوڈ پیدا ہوا اور اس سے 1 سال بعد ایک بیٹی لوئس جین پیدا ہوئی۔ تاہم مجموعی طور پر یہ شادی ناکام اور مایوسی کا باعث تھی۔ ایک تو دونوں کی عمروں میں 21 سال کا فرق تھا، دوسرے میکلوڈ شرابی اور جواری بھی تھا۔ شراب پی کر اکثر وہ اپنی بیوی کو پیٹا کرتا تھا اور اسے اپنی پروموشن یعنی ترقی میں رکاوٹ قرار دیتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ دوسری عورتوں سے تعلقات بھی رکھتا تھا۔ اس وقت کے جاوا کے معاشرتی رواج کے مطابق
اس نے ایک داشتہ بھی رکھی ہوئی تھی۔ رد عمل کے طور پر مارگریٹا زیل نے بھی اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر کے ایک دوسرے ڈچ آرمی آفیسر وین ریڈز کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ زیل نے جاوا کی ایک رقص اکیڈمی میں داخلہ لے کر رقص کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس نے جاوا کی معاشرت اور رسم و رواج کا بھی گہرائی سے مطالعہ اور مشاہدہ کیا۔ کچھ عرصے بعد میکلوڈ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ زیل کو منا کر واپس گھر لے آیا، لیکن کچھ عرصہ اچھا گزرا اور اس کے بعد میاں کے پھر وہی معمولات اور بیوی کے اس سے جھگڑے۔ 27 جون 1899 اس فیملی کے لیے ایک برا دن تھا۔ اس رات اچانک نرسری سے خوفناک چیخیں سنائی دیں۔ مارگریٹا زیل اور میکلوڈ بھاگتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ دونوں بچے انتہائی بدبودار کالی کیے کر رہے تھے اور شدید تکلیف سے دوچار تھے۔ میکلوڈ گھبراہٹ میں ڈاکٹر کو لینے کے لیے دوڑا، لیکن 2 سالہ نارمن ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی یہ دنیا چھوڑ چکا تھا۔ بیٹی کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا، جہاں اسے بچا لیا گیا۔ بظاہر دونوں بچوں کو زہر دیا گیا۔ کس نے دیا، حتمی طور پر یہ معلوم نہ ہو سکا۔ زیادہ شک ایک ایسے ملازم پر تھا جو میکلوڈ کی زیادتیوں سے خفا رہتا تھا، مگر کبھی کسی پر کچھ ثابت نہ ہو سکا، اور یہ معمہ کہ کس نے زہر دیا کبھی حل نہ ہو سکا۔ بیٹے کی موت کے بعد ان دونوں میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے بڑھ گئے۔ میکلوڈ نے پھر شراب پی کر بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا اور بیٹے کی موت کا الزام زیل کی لاپرواہی کی وجہ قرار دے کر اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ زیل اس زندگی سے تنگ آ گئی۔ اس نے اپنے باپ کو خط لکھا کہ مجھے کچھ رقم بھیجیں تاکہ میں واپس نیدرلینڈ آ سکوں، لیکن باپ نے رقم بھیجنے سے معذوری کا اظہار کرتے ہوئے اسے نصیحت کی کہ میکلوڈ کے پاس ہی رہے اور ایک اچھی بیوی اور ماں بننے کی کوشش کرے۔ اسی دوران میکلوڈ نے خود ہی واپس نیدرلینڈ آنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1902 میں یہ جوڑا واپس نیدرلینڈ آ گیا اور آتے ہی اس جوڑے میں علیحدگی ہو گئی۔ میکلوڈ بیٹی کو لے کر فرار ہو گیا۔ اس دور میں نیدرلینڈ کے معاشرے میں طلاق بڑی معیوب سمجھی جاتی تھی۔ اس کے باوجود زیل نے عدالت سے قانونی طور پر طلاق کے لیے رجوع کا فیصلہ کر لیا۔ طلاق کے حتمی فیصلے سے پہلے علیحدگی کی درخواست قبول کر لی گئی۔ بیٹی ماں کے حوالے کر کے باپ کو ان دونوں کا ماہوار خرچ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، جو کہ میکلوڈ نے غربت کی آڑ میں کبھی ادا نہ کیا۔ عدالتی حکم کے مطابق ماں بیٹی کو باپ سے ملوانے کے لیے پابند تھی۔ اس حکم کے تحت بعد میں بیٹی باپ سے ملنے گئی تو باپ نے اسے واپس نہ آنے دیا۔ اس وقت زیل سخت مالی مشکلات کا شکار تھی۔ اس کے پاس کسی قسم کی کارروائی کے لیے نہ رقم تھی اور نہ کوئی سہارا، اس وقت تک کے لیے کہ جب تک وہ اس کو واپس لینے کے قابل نہ ہو۔ اس نے صورتحال کو قبول کر لیا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میکلوڈ اچھا شوہر تو ثابت نہیں ہو سکا، لیکن ایک اچھا باپ ضرور ہے۔ مالی مشکلات کا شکار مارگریٹا زیل مختلف رشتہ داروں کے ہاں آتی جاتی رہتی تھی، لیکن مسائل کم نہ ہوئے۔ اس نے ادھر ادھر سے کچھ رقم اکٹھا کی اور بہتر حالات کی امید میں نیدرلینڈ سے فرانس کے شہر پیرس چلی آئی۔ پیرس میں اس نے کام کی تلاش میں نوکری تلاش کرنے کی کوشش کی، مختلف ماڈلنگ کمپنیوں سے بھی رابطہ کیا، تھیٹر میں بھی کام کی کوشش کی، لیکن اسے کہیں کامیابی نہ ملی۔ مایوس زیل واپس نیدرلینڈ چلی آئی، لیکن یہاں بھی حالات اس کے لیے مایوس کن تھے۔ کچھ عرصہ بعد اس نے پھر پیرس جانے کی ٹھانی اور 1903 میں ایک بار پھر پیرس اس کی منزل بنی۔ اس نے لیڈی میکلوڈ کے نام سے سرکس ہارس رائڈر کے طور پر پرفارم کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ وہ ایک آرٹسٹ ماڈل کے طور پر کام کرتی رہی۔ اس کے بعد زیل نے مختلف سیلونز، اوپیرا ہاؤسز، ڈانس ہالوں اور نجی محفلوں میں رقص کرنا شروع کر دیا، اور 1904 تک وہ ایک غیر ملکی ڈانسر کی حیثیت سے شہرت حاصل کر چکی تھی۔ بڑے آرٹسٹوں کی طرح اس نے بھی ایک عورت کو اپنا بکنگ ایجنٹ بنایا۔ زیل اس وقت تک لیڈی میکلوڈ کے نام سے پرفارمنس کر رہی تھی، جس پر اس کے شوہر نے اعتراض اور احتجاج کیا، کیونکہ ابھی تک باقاعدہ عدالتی طلاق نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ زیل نے لیڈی میکلوڈ کا نام چھوڑ کر ماتا ہری کا نام اپنا لیا۔
ماتا ہری دراصل جاوا کی اس رقص اکیڈمی کا نام تھا جہاں زیل نے کبھی رقص سیکھنے کے لیے داخلہ لیا تھا۔ ڈچ ایسٹ انڈیز یعنی جاوا ملایا اور آج کا انڈونیشیا، اس کی زبان مالائی کہلاتی ہے، اور اس زبان میں ماتا ہری کا مطلب آئی آف دی ڈے یعنی طلوع آفتاب تھا، آفتاب کا نکلنا، اور یہ نام اس پر بڑا فٹ بھی بیٹھا تھا۔ وہ نقاب پہن کر سٹیج پر اپنی 4 دیگر ساتھی رقاصاؤں کے ساتھ نمودار ہوتی تھی اور طلوع آفتاب کی طرح آہستہ آہستہ چہرے سے نقاب ہٹاتی تھی۔ امیر منائی کے اس مشہور شعر کی مانند سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ، نکلتا آ رہا ہے آفتاب آہستہ آہستہ۔ چہرے کی رونمائی کے بعد رقص یا ڈانس آہستہ آہستہ شروع ہوتا تھا، پھر اس میں بتدریج شدت آتی جاتی تھی، اور اسی کے ساتھ مختلف مراحل میں ماتا ہری۔ اب باقی کہانی میں مارگریٹا یا زیل کا ذکر ماتا ہری کے نام ہی سے کیا جائے گا۔ چہرے کی رونمائی کے بعد رقص یعنی ڈانس آہستہ آہستہ شروع ہوتا تھا، اور پھر اس میں بتدریج شدت آتی جاتی تھی، اور اسی کے ساتھ مختلف مراحل میں ماتا ہری آہستہ آہستہ اپنا لباس بھی اتارتی جاتی تھی، اور آخر میں اس کے بدن پر ڈائمنڈ اور موتیوں سے بنی صرف ایک چولی رہ جاتی تھی، یا سکن کلر کا مختصر سا ٹائٹ لباس جو بظاہر نظر نہیں آتا تھا، اور ماتا ہری اریاں ہی دکھائی دیتی تھی۔ اسی لیے ماتا ہری کو ایروٹک ڈانسر یعنی ننگا یا اریاں ڈانس کرنے والی بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں جب سینما اتنا عام نہیں تھا، کسی ٹی وی کا تصور نہیں تھا، تفریح کے ذرائع محدود تھے، عام لوگوں کے لیے یہ نئی اور انوکھی بات تھی کہ کوئی ڈانسر سٹیج پر اس قسم کا اریاں رقص پیش کرے۔ اس زمانے کی اشرافیہ یعنی شریف لوگوں نے یا معاشرے کے باعزت لوگوں نے ماتا ہری کے اس قسم کے رقص پروگراموں پر تنقید شروع کر دی۔ اس سب کا توڑ کرنے کے لیے ماتا ہری نے اپنے متعلق ایک دلچسپ کہانی گڑھ لی۔ اس کہانی کے مطابق اس نے دعویٰ کیا کہ وہ ہندوستان کے ایک مندر میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ ایک ہندو پجاری کی بیٹی ہے۔ اس کی ماں مندر کی مذہبی رقاصہ تھی جو اس کو جنم دیتے ہوئے مر گئی تھی۔ اس کی پرورش ہندو مندر میں بطور رقاصہ ہوئی تھی۔ وہ رقص کی شکل میں برہما، وشنو اور شیو کی روحانی کہانیاں بیان کرتی ہے، اور بتدریج لباس اتارنا اس کی کہانی کی ضرورت ہے۔ وہ سٹیج کے ایک کونے میں شیو کی مورتی اور اس کے آگے روشن موم بتیاں بھی رکھتی تھی۔ چونکہ ماتا ہری عام ڈچ لڑکیوں سے قد میں لمبی تھی، نیز اس کے بال بھی اور آنکھیں بھی کالی تھیں، وہ یورپین یا ڈچ کی بجائے ایشیائی ہی لگتی تھی۔ چنانچہ اس کہانی کو قبولیت مل گئی، اور ماتا ہری اپنی شخصیت کے گرد ان اصراروں کی بنا پر ایک افسانوی کردار بن گئی۔ ماتا ہری کا پہلا بڑا اور یادگار پروگرام 13 مارچ 1905 کو پیرس کے میوزی گیمٹ نامی تھیٹر میں ہوا تھا، جس نے اسے راتوں رات شہرت کے آسمان پر پہنچا دیا۔ اخبارات نے اس کے متعلق خبریں اور رسائل نے فیچر اور آرٹیکل لکھے۔ اسی دوران ضرورت کے مطابق ماتا ہری نے اپنے نیم اریاں فوٹو شوٹ بھی کرائے۔ بعد میں 1906 کے لگ بھگ میکلوڈ نے اسی قسم کے چند فوٹو حاصل کر کے عدالت میں پیش کر دیے اور کہا کہ ماں کی بد اخلاق زندگی کا بیٹی پر برا اثر پڑے گا۔ عدالت نے اس جواز کو تسلیم کر کے بیٹی مستقل باپ کی تحویل میں دے کر میکلوڈ اور مارگریٹا زیل یعنی ماتا ہری کی طلاق بھی مؤثر یعنی فائنل کر دی۔ بعد میں اپنے اچھے وقت میں ماتا ہری نے نیدرلینڈ کے اسکول میں زیر تعلیم اپنی بیٹی کو اپنی ایک سہیلی آنا لنٹ جینز کے ذریعے اغوا کرنے کی کوشش کی، مگر عین وقت پر میکلوڈ کی آمد سے یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد پھر یہ بیٹی کبھی ماں سے نہ مل سکی۔ ماتا ہری کی اس اکلوتی بیٹی کا انتقال اپنی ماں کی موت کے 2 سال بعد 1919 میں 21 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ بچپن کی زہر خورانی کی وجہ سے اس کی صحت مسلسل پیچیدگیوں کا شکار رہتی تھی۔ میکلوڈ کا انتقال بھی 1928 میں 72 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ میکلوڈ اور ماتا ہری کی بیٹی کی داستان ختم ہوئی، اور اب کہانی کا فوکس ماتا ہری کی شخصیت ہی ہوگا۔
میوزک ایونٹ کے پہلے بڑے پروگرام کے بعد ماتا ہری کو ایک اور پروگرام کے لیے 10,000 سونے کے فرینکس کی عوض بک کر لیا گیا، جو کہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، اور یہ رقص پروگرام پیرس کے سب سے ٹاپ کے اولمپیا ہال میں ہوا۔ ماتا ہری کی شہرت فرانس کے باہر کے ممالک میں بھی ہو گئی، اور اس نے اپنے ساتھی آرٹسٹوں کو لے کر یورپ کے مختلف ممالک اسپین، اٹلی، روس، آسٹریا اور جرمنی میں بھی کامیاب رقص پروگرام کیے۔ ان پروگرامز کے ساتھ ساتھ ماتا ہری کا ایک الگ پروگرام بھی چل رہا تھا، اور وہ تھا اپنی خوبصورتی کے جال میں بڑے بڑے لوگوں کو پھانسنا۔ وہ بڑے بڑے لوگوں کی تھوڑے تھوڑے عرصہ کے لیے داشتہ رکھتی تھی۔ وہ ایک جسم فروش طوائف تھی، لیکن چھوٹے پائے کی نہیں بلکہ انتہائی اونچے درجے کی۔ اس کے چاہنے والوں میں بڑے بڑے صنعت کار، کروڑ پتی، فوجی آفیسر، سفارتکار، وزیر، بہت بڑے بڑے نام جو اس کے حسن کے اسیر بنے۔ ان میں 3-4 کا میں ذکر کرتا ہوں۔ میوزک ایونٹ کا مالک جو کہ کروڑ پتی آدمی تھا، اس کے بعد اس زمانے کے بڑے مشہور کمپوزر تھے جاکومو پوچینی، ایک اور کمپوزر تھے جولو میسنے، اس کے علاوہ ایک فنانسر تھے بڑے مشہور بارون ہنری، اس کے بعد چاکلیٹ انڈسٹری کے گیسٹن مینیئر، جرمن کے آرمی کیپٹن تھے الفریڈ کی پورٹ، بہت مشہور نام تھے اس زمانے کے۔ جن جرمن آرمی کیپٹن کا میں نے ذکر کیا ہے، جب اس کی ہنگرین بیوی مارتھا کو اس عشق کا پتہ چلا، اس نے اپنے شوہر کو الٹیمیٹم دیا، جس کی وجہ سے اسے ماتا ہری کو چھوڑنا پڑا، لیکن جاتے جاتے بھی ماتا ہری نے اس سے 3 لاکھ گولڈ مارک بٹور لیے۔ ماتا ہری کے چاہنے والوں میں صرف صنعت کار نہیں تھے بلکہ وزیر بھی تھے۔ فرانس کے وزیر جنگ جنرل ایڈولف پیٹر میسجی، اس کے علاوہ ایک بڑا نام جل کوم بون تھا، جو کہ فرانسیسی وزیر خارجہ کے سیاسی حصے کے سربراہ تھے، اور مختلف اوقات میں فرانس کی طرف سے امریکہ، اسپین اور جرمنی میں سفیر رہ چکے تھے۔ اس کے علاوہ سب سے اوپر جرمنی کا ولی عہد شہزادہ ولہیم، یہ سب ماتا ہری کے مختلف اوقات میں حسن کے اسیر تھے اور اس کی ناز برداریاں کرتے تھے۔ ماتا ہری ان سب کی داشتہ رہی، اور ان سب سے اس نے بڑی بڑی رقوم حاصل کی۔ 1914 کے شروع میں ماتا ہری نے جرمنی کے شہر برلن میں 6 ماہ کے معاہدے کے تحت میٹروپول تھیٹر میں اپنا رقص پروگرام کرنا شروع کیا۔ اس کا معاوضہ ماتا ہری کو 48,000 مارک، جو کہ آج کے تقریباً $7 لاکھ بنتے ہیں، ملنا تھا۔ پروگرام جاری تھا کہ 28 جولائی کو ورلڈ وار 1 جنگ عظیم اول شروع ہو گئی۔ ایمرجنسی اور غیر یقینی صورتحال میں ماتا ہری کے باقی پروگرام منسوخ کر دیے گئے۔ گو ماتا ہری کا تعلق نیدرلینڈ سے تھا اور وہ اس کی قانونی شہری تھی، لیکن جرمنی میں ماتا ہری کا تعارف اور شہرت پیرس کے حوالے سے تھا۔ جرمنی کا اس وقت فرانس بڑا دشمن تھا۔ ماتا ہری کو فرانس کا شہری ہونے کے شک میں اس کے بینک اکاؤنٹس میں بڑی رقم، اس کے پاس موجود زیورات اور دیگر سب سامان ضبط کر لیا گیا، اور ماتا ہری مالی طور پر کنگال ہو کر نیدرلینڈ واپس آ گئی۔ نیدرلینڈ واپس آنے کے بعد اپنے ضبط شدہ سامان اور رقوم واپس لینے کی آس میں ہیگ میں ماتا ہری نے جرمن قونصل کارل کرومیئر سے ملاقات کی، جس نے ضبط شدہ سامان اور رقوم کی واپسی کے امکانات کو رد کر دیا۔ کرومیئر جانتا تھا کہ ماتا ہری کے اونچے کلیدی عہدوں پر فائز افسروں، خصوصاً آرمی آفیسرز سے تعلقات ہیں۔ پیرس میں اس کے رقص کی فوجی حلقوں میں بڑی مقبولیت رہی ہے۔ اس زمانے میں ہر ملک نے جاسوس بھرتی کر رکھے تھے۔ خوبصورت خواتین کی اس شعبے میں بڑی مانگ تھی، کیونکہ جہاں مرد ناکام رہتے تھے، وہاں خوبصورت خواتین اپنے حسن، اداؤں، نشہ اور سیکس کے سہارے بڑے بڑے راز حاصل کر لیتی تھیں۔ کارل کرومیئر نے ماتا ہری کو اس کام کے لیے آئیڈیل جانا اور 20,000 فرینکس کی آفر اس شرط پر کی کہ اگر وہ فرانس میں جرمنی کے لیے جاسوسی خدمات انجام دیں۔ ماتا ہری، جو کہ اپنے سامان اور رقوم کی ضبطگی کے بعد مالی طور پر زیرو ہو چکی تھی اور سخت مالی تنگی کا شکار تھی، اس پیشکش کو قبول کر کے 20,000 فرینکس وصول کر لیے۔ ماتا ہری کو H21 کوڈ نام دیا گیا۔ ماتا ہری کے اس رابطے کی گن سن برطانوی ایجنٹوں کو ہو گئی، اور انہوں نے
اپنے ادارے کو اس کے کردار کو مشکوک قرار دینے کی رپورٹ کر دی۔ برطانیہ اس وقت فرانس کا اتحادی اور جرمن کا دشمن ملک تھا۔ نیدرلینڈ اس وقت غیر جانبدار ملک۔ اس کی شہری ہونے کی وجہ سے ماتا ہری کو متحارب ممالک یعنی کہ جو ملک آپس میں لڑ رہے تھے وہاں بھی وہ آسانی سے آ جا سکتی تھی، اور یہ اس کی ضرورت بھی تھی کیونکہ اس کی جسمانی خدمات لینے والے ہر یورپی ملک میں موجود تھے۔ 1970 میں منظر عام پر آنے والی جرمن میجر جنرل فریڈرک جیمپ کی لکھی ہوئی جرمن جیمپ رپورٹ کے مطابق ماتا ہری 1915 کے آخر میں جرمن کے لیے جاسوس بنی۔ جرمن انٹیلیجنس کے اس وقت کے سربراہ والٹر نکولائے نے ماتا ہری کو نیدرلینڈ سے انٹرویو کے لیے جرمنی کے شہر کیلانگ بلایا۔ انٹرویو کے بعد ماتا ہری کی بطور جاسوس منظوری دے دی گئی۔ میجر روپول کو ماتا ہری کا کمانڈنگ آفیسر مقرر کیا گیا، جس نے ماتا ہری کو فرینکفرٹ شہر کے مضافات میں 7 دن تک جاسوسی کی تکنیک کے مختلف امور کی تربیت دی۔ خصوصاً اس نے اسے ایک کیمیکل سیاہی سے لکھنے کی پریکٹس کرائی گئی جس سے تحریر پوشیدہ رہتی ہے اور بظاہر کاغذ خالی نظر آتا ہے، تاکہ وہ جاسوسی سے متعلقہ باتیں اگر تحریر کی شکل میں بھیجتی ہے تو پکڑے جانے کی صورت میں وہ تحریر نظر نہ آئے، کیونکہ ایسی تحریریں عموماً ڈاک کے ذریعے ہی بھیجی جاتی تھی۔ پڑھنے کے لیے کیمیکل ہی کی مدد سے ایسی تحریریں پھر نمودار ہو جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے ماتا ہری کو یہ کیمیکل سیاہی بھی دی گئی۔ تربیت کے بعد ماتا ہری کو مشن دیا گیا کہ وہ فرانس کے مختلف حلقوں خصوصاً فوجی حلقوں میں اپنی اداؤں، چالوں اور سیکس کو استعمال کرتے ہوئے سرگرم ہو کر دشمن کے منصوبوں کی سن لے اور جرمنی بھیجے۔ اسے میجر روپل سے رابطہ رکھنا تھا جس کا دفتر جرمنی کے شہر ڈسلڈورف میں تھا۔ اسے اسپین کے شہر میڈرڈ کے جرمن سفارت خانے کے ڈائریکٹر ایجنٹ ہیڈ کوارٹر میجر آرنلڈ کلے سے بھی رابطہ رکھنا تھا۔ ماتا ہری جرمنی سے نیدرلینڈ اور وہاں سے پھر پیرس پہنچ گئی۔ جنگ کی وجہ سے اسے غیر روایتی بحری راستہ اختیار کرنا پڑا۔ وہاں ایک برطانوی بندرگاہ پر اسے جاسوسی کے شعبہ میں سوالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بعد ازاں اسے سفر جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ ماتا ہری کے چاہنے والوں کی بڑی لمبی فہرست ہے، جن میں اونچی سوسائٹی کے امراء کے بڑے بڑے نام ہیں، لیکن خود ماتا ہری کو اگر کسی سے محبت ہوئی تو اس کا نام کیپٹن ولادیمیر ڈی میسلوف، جسے وڈیم کے نک نیم سے پکارا جاتا تھا۔ وڈیم روسی امپیریل ریجمنٹ کا 23 سالہ خوبصورت نوجوان پائلٹ تھا۔ وڈیم اور ماتا ہری کی پہلی ملاقات 1916 کے شروع میں پیرس میں ہوئی اور جلد ہی دونوں میں زبردست رومان شروع ہو گیا۔ وڈیم نے اپنے سے تقریباً 17 سال بڑی ماتا ہری کو شادی کی پرپوزل دی، جو ماتا ہری نے گرم جوشی اور خوشی سے قبول کر لی۔ ابھی یہ جوڑا جی بھر کر مل بھی نہ پایا تھا کہ وڈیم کو مغربی محاذ سے بلاوا آ گیا اور اسے ڈیوٹی پر جانا پڑ گیا۔ اس وقت ماتا ہری کی مالی پوزیشن بڑی کمزور تھی۔ اپنے لائف سٹائل اور اخراجات کی وجہ سے اسے ہر وقت رقم کی ضرورت رہتی تھی۔ جنگ کی وجہ سے اس کے رقص پروگرام ختم ہو چکے تھے۔ ویسے بھی اب نئی لڑکیوں نے ماتا ہری کی جگہ لے لی ہوئی تھی۔ 40 سالہ ماتا ہری اب بھی ایک پرکشش خاتون تھی۔ اپنی اس کشش کو اس نے جسم فروشی کے لیے استعمال کیا۔ اب بھی بڑے بڑے کروڑ پتی اس کے گاہک تھے۔ ماتا ہری اب چاہتی تھی کہ جیسے بھی ہو وہ کسی طریقے سے ایک بڑی رقم حاصل کرے اور اپنے پریمی وڈیم کے ساتھ شادی کر کے دور کہیں جا بسے۔ فرانس کی جاسوسی کے لیے جرمنی سے اس نے جو رقم لی تھی، اس کے عوض اس نے ان کو فرانسیسی فوجی افسران کے ساتھ اپنی گزری راتوں کے قصے، کچھ اخباری خبریں، افواہیں اور محض گپ شپ ہی ارسال کی تھی۔ ماتا ہری نے جو رقم جرمنی سے لی تھی وہ اس نے اپنی دانشت میں اس رقم کا ایک حصہ سمجھ کر لی تھی جو جرمنی میں ضبط ہو گئی تھی۔ جرمن انٹیلیجنس سے نوٹس کے باوجود وہ جاسوسی میں سنجیدہ نہیں تھی، چنانچہ ایک بار کے بعد اسے وہاں سے کوئی مزید رقم نہیں ملی۔ ان حالات میں اس کی آمدن کا واحد اور بڑا ذریعہ جسم فروشی ہی تھا۔ ماتا ہری وڈیم کے ساتھ آئندہ زندگی کے سپنے بن رہی تھی، اس کے پیار میں گلے گلے ڈوبی ہوئی تھی، جب اسے یہ بری خبر ملی کہ اس کا محبوب میدان جنگ میں شدید زخمی ہو گیا ہے۔ اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو چکی ہے۔
وڈیم کو علاج کے لیے فرانس کے ویٹیل کے فوجی ہسپتال میں لایا گیا۔ ماتا ہری نے اپنے محبوب وڈیم سے ملنے کی بڑی کوششیں کی، مگر حساس فوجی علاقہ ہونے کی وجہ سے اسے کسی ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ کسی کے کہنے پر اپنے محبوب سے ملنے کی اجازت کی آس میں وہ فرانس کے انٹیلیجنس بیورو کے ہیڈ جارج لاڈوک سے ملی، کیونکہ وہی وڈیم سے ملاقات کی اجازت کو منظور یا مسترد کر سکتا تھا۔ یہ ملاقات بھی ویسی ہی ملاقات ثابت ہوئی جو ماتا ہری نے کارل کرومیئر سے کی تھی، اور مالی تنگی کا شکار ہونے کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی جرمن جاسوس بن گئی تھی۔ یہاں بھی ایسے ہی کچھ حالات بن گئے۔ اس حقیقت سے بے خبر کہ وہ ایک جرمن جاسوس ہے، جارج لاڈیو نے اس عورت میں وہ سب خوبیاں دیکھیں جو ایک کامیاب جاسوس عورت میں ہونی چاہیے تھیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ماتا ہری ڈانس کے حوالے سے ایک شہرت یافتہ خاتون ہے اور ہر قسم کے سیاسی اور فوجی حلقوں میں رسائی رکھتی ہے۔ وہ اس کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات کے حوالے سے بھی جانتا تھا۔ اس نے ماتا ہری کو پیشکش کی کہ اگر وہ فرانس کے لیے جرمنی کی جاسوسی کرے تو نہ صرف اسے وڈیم سے ملنے کی اجازت ہوگی بلکہ اسے ایڈوانس میں 10 لاکھ فرانکس بھی دیے جائیں گے۔ ماتا ہری نے کچھ سوچ بچار کر کے یہ پیشکش قبول کر لی۔ وڈیم سے ملاقات کے بعد جارج لاڈیو نے ماتا ہری سے کہا کہ وہ اسپین کے راستے ہیگ میں واپس چلی جائے اور مزید ہدایات کا انتظار کرے، لیکن ماتا ہری نے پہلے برسلز جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ وہ بیلجیم جائے گی، جہاں اس کا ایک عاشق وولف بین جرمن فوج کو خوراک سپلائی کرتا ہے۔ اس کی وساطت سے وہ مقبوضہ بیلجیم کے جرمن گورنر جنرل مورٹائز وان بسنگ سے ملے گی، اس کو اپنے حسن کے جال میں پھانسے گی، اسے بہکائے گی اور سیکس کا استعمال کر کے فوجی راز اگلوانے کی کوشش کرے گی۔ اس کے ذریعے وہ اپنے پرانے پریمی جرمن ولی عہد شہزادہ ولیم سے دوبارہ ملنے کی کوشش کرے گی۔ جارج لاڈیو نے کسی ضرورت کے وقت مدد کے لیے ماتا ہری کو چند نام دیے جو دراصل فرانس کے جاسوس تھے۔ ان میں سے ایک جاسوس AF-80 کوڈ نیم کی جرمنوں کو شدت سے تلاش تھی۔ ماتا ہری پیرس سے برسلز جانے کے لیے ایک بحری جہاز میں سوار ہوئی۔ جنگ کی وجہ سے روایتی راستے کی بجائے جہاز کو ایک لمبا چکردار راستہ اختیار کرنا پڑا۔ راستے میں برطانیہ کی بندرگاہ فالموتھ پر تھوڑی دیر کے لیے جہاز رکا تو وہاں چند برطانوی آفیسروں نے مسافروں سے حسب معمول پوچھ گچھ شروع کر دی۔ جب ماتا ہری کی باری آئی، اس کی تلاشی لی گئی تو کوئی قابل اعتراض مواد نہ ملا۔ سوال جواب شروع ہوئے تو برطانوی آفیسروں کو شک گزرا کہ یہ مشہور و مطلوب جرمن جاسوس کلارا بینیڈکس ہے۔ اس شبے میں اسے گرفتار کر کے لندن اسکاٹ لینڈ یارڈ لایا گیا، جہاں ہیڈ آف اسپیشل برانچ اسکاٹ لینڈ یارڈ سر باسل تھامسن نے اس سے تفتیش کی۔ تفتیش کے دوران ماتا ہری نے اپنی بے گناہی پر اصرار کیا۔ اس نے کلارا بینیڈکس ہونے کے الزام پر حیرت کا اظہار کیا۔ مسٹر باسل اور ان کی ٹیم کی 4 روزہ سخت تفتیش کے نتیجے میں ماتا ہری کو اقرار کرنا پڑا کہ وہ جرمن کی نہیں بلکہ فرانس کی جاسوس ہے۔ برطانیہ اور فرانس اس وقت اتحادی تھے۔ مسٹر باسل نے اپنے فرانسیسی ہم منصب جارج لاڈیو سے رابطہ کر کے ماتا ہری کے فرانسیسی جاسوس ہونے کے بارے میں پوچھا۔ لاڈیو نے نہ تو تصدیق کی اور نہ ہی انکار۔ اس نے مبہم انداز میں اس کو چھوڑنے کے لیے کہا۔ سر باسل نے ماتا ہری کو چھوڑ تو دیا، لیکن لاڈیو کو اس کے مشکوک ہونے کے بارے میں آگاہ کر دیا اور اس کے بارے میں محتاط اور ہوشیار رہنے کی ہدایت کی۔ ماتا ہری نے اب برسلز جانے اور وان بسنگ سے ملنے کا ارادہ ترک کر کے لندن سے اسپین کا سفر اختیار کیا۔ لاپرواہ اور بیوقوف ماتا ہری نے میڈرڈ کے جرمن ملٹری اتاشی میجر کلے کو رپورٹ بھیجی کہ وہ آ رہی ہے۔ اس نے رقم کا بھی مطالبہ کیا۔ اس نے بیلجیم کے فرانسیسی جاسوس جو در حقیقت ڈبل ایجنٹ تھا، مائس جس کا کوڈ AF-80 تھا، اس کی اطلاع بھی دی۔ ماتا ہری کے میڈرڈ پہنچنے سے پہلے ہی جرمنوں نے اس جاسوس کو پھانسی دے دی تھی۔ ماتا ہری کو تربیت دینے والے جرمن میجر روپل کا کہنا تھا کہ میں نے زندگی میں ماتا ہری جیسی تیز اور چلاک عورت نہیں دیکھی۔ تربیت دینے والے دوسرے آفیسر شار ملر کا کہنا تھا کہ شخصیت کے اعتبار سے ماتا ہری ایک دلکش اور پرکشش خاتون تھی، لیکن دونوں کا کہنا تھا کہ جاسوسی کے نقطہ نظر سے ماتا ہری کی کارکردگی انتہائی مایوس کن تھی۔ اس کے کریڈٹ پر صرف ایک
مائس جاسوس کی مخبری ہی تھی جس کی خبر اسے لاڈب سے ملی تھی۔ اس مخبری سے ماتا ہری انعام کی صورت میں ایک بڑی رقم کی آس میں میڈرڈ کی طرف رواں دواں تھی، لیکن اس کی قسمت پر مہر لگ چکی تھی۔ ماتا ہری کی مایوس کن کارکردگی کی بنا پر جرمن انٹیلی جنس کے سربراہ والٹر نکولائی نے اس کی ملازمت ختم کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ اس کی برطرفی کی ایک وجہ ماتا ہری کا مختلف محفلوں میں جرمن ولی عہد ولیم سے تعلقات کا ذکر کرنا ہے۔ جرمن نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ہونے والے بادشاہ کا امیج ایک پلے بوائے اور عیاش شخص کا بنے۔ جاسوسی کا شعبہ بھی منشیات بیچنے والے اور دیگر مافیاز کی طرح ہوتا ہے، جس کے داخلی راستے پر آنے والے کا پھولوں سے استقبال کیا جاتا ہے، لیکن آنے والا اگر باہر جانا چاہے تو پھر اسے دنیا ہی سے جانا پڑتا ہے، اور یہی استقبالیہ پھول زمین سے اٹھا کر اس کی میت پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ ماتا ہری کے لیے جرمن انٹیلی جنس نے موت کے آرڈر جاری کر دیے، لیکن یہ طے ہوا کہ اسے موت کی سزا فرانس سے دلوائی جائے۔ اس کے لیے ایک منصوبہ بنا۔ یہ منصوبہ کیا تھا، یہ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ جنوری 1917 میں اسپین پہنچ کر ماتا ہری جرمن کے سفارت خانے کے میجر آرنڈ کلے سے ملنے گئی۔ ماتا ہری نے کلے کے سامنے اپنے جلوے بکھیرے، نشیلی ادائیں دکھائیں۔ ماتا ہری خود کہتی ہے، میں نے وہی کیا جو کسی مرد کو فتح کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور جلد ہی کلے میرا تھا۔ حسن اور شراب کے نشے میں بہہ کے میجر کلے نے کہا کہ وہ مراکش ان دنوں فرانس کی نو آبادی یا کالونی تھا۔ میجر کلے نے کہا کہ وہ مراکش میں باغیوں کی مدد کے لیے جرمن اور ترک افسروں کو اتارنے کے لیے ایک آبدوز بھیج رہے ہیں۔ ماتا ہری کے لیے یہ خبر یا اطلاع بہت اہم تھی۔ وہ کامیابی کے نشے میں سرشار کلے سے رخصت ہوئی۔ اس نے شکار کو اپنے حسن کے جال میں خوب پھانسا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ شکاری خود شکار ہو چکا تھا۔ کلے نشے میں ضرور تھا، لیکن مکمل ہوش و حواس میں۔ اس نے اپنے چیف والٹر نکولائی کے دیے گئے منصوبے کا پہلا حصہ کامیابی سے مکمل کر دیا تھا، اور ماتا ہری جس اطلاع کو بڑی کامیابی سمجھ رہی تھی وہ مکمل طور پر جھوٹی اور فرضی کہانی تھی۔ ماتا ہری اگلے دن دوپہر کے وقت فرانس کے سفارت خانے کے ملٹری اتاشی کرنل جوزف کے ساتھ کھانا کھانے پہنچ گئی اور اسے یہ خبر پیرس بھیجنے کے لیے دی۔ میجر کلے نے بظاہر اپنے ہیڈ کوارٹر کوڈ کی شکل میں وائرلیس پیغام بھیجا، جس میں اس نے جرمن خاتون جاسوس کا ذکر کرتے ہوئے اسے 3500 فرانکس کی ادائیگی کی بات کی۔ یہ ادائیگی اس کی ایک ملازمہ کو نیدرلینڈ کے ایڈریس پر بھیجی جا رہی تھی۔ کہا گیا کہ جاسوس کا کوڈ H21 ہے، اور اس کی شخصیت کا جو خاکہ تھا وہ ماتا ہری کی شخصیت پر فٹ تھا۔ میجر کلے کا یہ وائرلیس پیغام ایفل ٹاور کے اوپر بنے فرانس کے انٹیلی جنس والوں نے پکڑ لیا۔ جس کوڈ میں یہ پیغام تھا اس کا توڑ فرانس انٹیلی جنس والوں کے پاس موجود تھا۔ لاڈب کو معلوم ہو گیا کہ H21 دراصل ماتا ہری ہے، جو جرمن کے لیے بھی جاسوسی کر رہی ہے۔ مائس جاسوس کی گرفتاری اور پھانسی سے وہ پہلے ہی شکوک کا شکار تھا۔ سر باسل کی وارننگ یاد آئی اور شک یقین میں بدل گیا کہ ماتا ہری ڈبل ایجنٹ ہے، یعنی فرانس اور جرمنی دونوں کے لیے جاسوسی خدمات انجام دے رہی ہے۔ جاسوسی کی دنیا میں اس وقت وائرلیس یا ریڈیو پیغام ایک کوڈ کی شکل میں بھیجے جاتے تھے۔ ہر لفظ کا کوئی متبادل کوڈ لفظ ہوتا تھا۔ جب کوئی ڈبل ایجنٹ یا کسی دوسرے ذریعے سے ایک ملک کو دشمن ملک کے کوڈ الفاظ کا پتہ چل جاتا تھا تو اس کو کوڈ کا ٹوٹنا کہا جاتا تھا۔ پھر اس کی جگہ نیا کوڈ تیار کیا جاتا تھا۔ میجر کلے نے پیغام جس کوڈ میں بھیجا تھا وہ چند دن پہلے ٹوٹ چکا تھا، اور میجر کلے کو اس بات کا علم تھا کہ وہ جو پیغام بھیجے گا فرانس کی انٹیلی جنس وہ ڈی کوڈ کر کے پڑھ لے گی۔ اس علم کا کہ جرمن کوڈ ٹوٹ چکا ہے اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ ماتا ہری کو پھنسانے کے لیے استعمال کیا۔ یہی وہ منصوبہ تھا جو والٹر نکولائی کی ہدایت پر ماتا ہری کو سزا دینے کے لیے بنا تھا۔ منصوبہ مکمل ہو چکا تھا اور ماتا ہری کو اب سزا دینے کی باری فرانس کی تھی۔ جنوری 1917 میں ماتا ہری پیرس واپس آ گئی۔ ایک بڑے انعام کی امید میں وہ لاڈب سے ملی۔ لاڈب نے اسے بتایا کہ اس کی بھیجی اطلاع غلط تھی، اس لیے اسے انعام نہیں دیا جا سکتا۔ اگلی ڈیوٹی کے لیے اسے کچھ دن انتظار کرنے کا کہا گیا۔ لاڈب کے اس سرد رویے سے پریشان ماتا ہری وڈیم کے لیے بھی پریشان تھی۔ ماتا ہری کا وڈیم سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔
ماتا ہری کو فکر تھی کہ وہ پھر سے زخمی نہ ہو گیا ہو۔ ادھر وڈیم کے سینئر افسران کو ماتا ہری سے اس کے عشق کا علم ہو گیا۔ اسے سختی سے منع کر دیا گیا کہ وہ اس عورت سے دور رہے اور اس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رکھے۔ ماتا ہری کے پاس رقم بھی ختم ہوتی جا رہی تھی، اس وجہ سے وہ اچھے ہوٹل کو چھوڑ کر ایک سستے ہوٹل میں چلی گئی۔ لاڈیو نے ماتا ہری کو کچھ دن انتظار کرنے کو کہا تھا۔ دراصل وہ اس کے خلاف رپورٹ بنانے کے لیے مواد کو اکٹھا اور اسے ترتیب دینے میں مصروف تھا۔ اب یہ کام مکمل ہو چکا تھا، چنانچہ 12 فروری 1917 کو ماتا ہری کے خلاف جرمن کی جاسوس ہونے کی بنیاد پر اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا گیا اور 13 فروری 1917 کی صبح اس کے ہوٹل پر چھاپا مار کر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے سامان کی جب تلاشی لی گئی تو وہی سیاہی کی شیشی پکڑی گئی جو میجر اوپل نے اسے دی تھی۔ اس سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ سیاہی میرے میک اپ سامان کا حصہ ہے۔ گرفتاری کے بعد اس کی تصویر بھی کھینچی گئی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ماتا ہری سے ابتدائی تفتیش ملٹری پراسیکیوٹر کیپٹن ہیری پیئر بوچھارڈن نے کی۔ ماتا ہری نے خود کو جرمن جاسوس ہونے کے حوالے سے انکار کرتے ہوئے کہا، میں بے قصور ہوں، کوئی میرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں اب بھی فرانسیسی محکمہ جاسوسی کی ملازمت میں ہوں اور میں نے صرف اپنے محکمہ ہی کی ہدایات پر عمل کیا ہے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ اس نے فرانس کے علاوہ کسی بھی ملک کے لیے کبھی جاسوسی کا ارتکاب نہیں کیا۔ جرمنوں سے رقوم لینے کا اعتراف کرتے ہوئے ماتا ہری کا کہنا تھا کہ یہ رقم اس نے اپنی جنسی خدمات کے بدلے میں لی ہیں۔ ماتا ہری کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو جرمنی کا ایجنٹ نہیں سمجھا کیونکہ میں نے ان کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا۔ میں مانتی ہوں کہ میں ایک پیشہ کرنے والی جسم فروش عورت ہوں، لیکن ایک جاسوس کبھی نہیں۔ میں نے ہمیشہ محبت اور خوشی کے لیے زندگی بسر کی ہے۔ ماتا ہری کی باتیں ایک حد تک درست تھیں کیونکہ اس نے کبھی بھی سنجیدگی سے نہ تو جرمن کے لیے اور نہ ہی فرانس کے لیے جاسوسی کی۔ اس نے رقوم ضرور لی اور رقوم لے کر اس نے ایک چلاک عورت والا کردار ادا کیا کہ رقم لے لی لیکن اس کے بدلے کیا کچھ خاص نہیں۔ جس طرح ایک چلاک کوا جال میں نہیں پھنستا اور اپنی چلاکی کے سبب اپنے آپ کو کامیاب گردانتا ہے، یہی حساب ماتا ہری کا تھا کہ اس نے بھی ایک چلاک عورت کا کردار ادا کیا، رقم لے لی لیکن کیا کچھ بھی نہیں۔ اور جیسا کہ چلاک کوے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جال میں نہیں پھنستا، لیکن جب پھنستا ہے تو پھر دونوں پنجوں سے اس بری طرح پھنستا ہے کہ پھر جال سے باہر نہیں نکل سکتا۔ بالکل یہی حساب ماتا ہری کا بھی ہوا کہ جال سے باہر نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ کیپٹن بوچھارڈن نے ماتا ہری سے 17 بار تفتیش کی لیکن ماتا ہری اپنے بیانات پر قائم رہی۔ لاڈیو نے بھی اپنی دانست میں اس کے خلاف بظاہر ایک مضبوط رپورٹ تیار کی لیکن اس میں کوئی جان نہیں تھی۔ اس سب کے باوجود حالات اور وقت ماتا ہری کے خلاف تھے۔ اس وقت فرانس مختلف محاذوں پر شکست کھا رہا تھا۔ ورڈن اور سومے کی 2 طویل اور ہونہار لڑائیوں میں فرانس کے ہزاروں فوجی مارے گئے۔ جرمن فاسجن گیس استعمال کر رہے تھے جن سے بہت سے فوجیوں کی بینائی چلی گئی۔ اس کی دہشت، خراب حفظان صحت اور بیماریوں کی وجہ سے بہت سے فرانسیسی فوجیوں نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ فرانس کی بقا کا خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ کامیابی کا کریڈٹ تو ہر کوئی لیتا ہے لیکن ناکامی ہمیشہ دوسروں کے سر پر تھوپی جاتی ہے۔ فرانس کے مختلف ادارے تنقید کی زد میں تھے، خصوصاً لاڈیو کا انٹیلیجنس ادارہ شدید عوامی تنقید کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ اس وقت ضرورت تھی کسی قربانی کے ایسے بکرے کی جس کو اس ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، اور ان سب اداروں کو، ان سب لوگوں کو قربانی کا بکرا مل گیا، اور اس قربانی کے بکرے کا نام تھا ماتا ہری۔ کہا گیا اس عورت کی جاسوسی کی وجہ سے فرانس کے 50,000 سے زائد سپاہی مارے گئے ہیں، اور یوں ایک بلی کو شیر بنا کر کہا گیا کہ اس صدی کی سب سے بڑی جاسوس خاتون پکڑی گئی ہے۔ اس کی گرفتاری کو، جو پہلے خفیہ تھی، منظر عام پر لا کر اس کے خلاف پراپوگنڈا کا طوفان کھڑا کر دیا گیا اور اس کی گرفتاری کو فرانس کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا گیا۔
مقدمے کی سماعت سے پہلے اسے جیل کے ایک بدبودار اور گرد سے اٹے کمرے میں رکھا گیا۔ ماتا ہری اپنی ذاتی صحت کی حفاظت کے معاملے میں شروع ہی سے نازک مزاج تھی، لیکن اس جیل میں نہانے کی کوئی سہولت نہیں تھی۔ اسے کبھی کبھار خود کو صاف کرنے کے لیے ایک چھوٹا پیالہ دے دیا جاتا تھا۔ اسے لباس کی تبدیلی کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اسے اپنے سیل سے باہر ورزش کے لیے تنہا دن میں 15 منٹ کی اجازت دی گئی تھی۔ اپنی تفتیش کے دوران ماتا ہری نے بچھارڈن کو خط لکھا تھا، جس میں جیل کے سخت حالات کی شکایت کی گئی تھی۔ اس نے لکھا کہ آپ نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، میں مکمل پاگل ہو چکی ہوں۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ میں ایک عورت ہوں، مجھے یہاں اذیت نہ دیں۔ اس سسٹم کی وجہ سے میں بہت کمزور ہو چکی ہوں۔ میں نے فرانس کی کوئی جاسوسی نہیں کی، مجھے عارضی آزادی حاصل کرنے دیں۔ 24 جولائی 1917 کو ماتا ہری کے خلاف مقدمہ کا آغاز ہو گیا۔ پہلے سیشن میں لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم مشہور سیکس سمبل کو دیکھنے کے لیے امنڈ آیا۔ گیلری اور گلیاں لوگوں سے بھر گئیں۔ چونکہ یہ فوجی سماعت تھی، نہ کہ عوامی، اس لیے اس کے بعد عدالت کی باقی کارروائی خفیہ ہوئی اور گیلری سے ہجوم کو ہٹا دیا گیا۔ ماتا ہری کا 74 سالہ بوڑھا وکیل میٹری کلونیٹ اس کا ایک سابقہ عاشق تھا۔ گو وہ ایک قابل وکیل تھا، لیکن اس کو جاسوسی یا فوجی مقدمات کا تجربہ نہیں تھا۔ استغاثہ کے 5 گواہوں کو بلایا گیا، جنہوں نے محض ابتدائی بیان کی تصدیق کی اور کسی بھی چیز کا ثبوت پیش نہ کیا۔ ماتا ہری کے وکیل کو ان پر جرح کی اجازت نہ دی گئی، جو کہ عجیب بات تھی۔ پراسیکیوشن کے دباؤ کے باوجود ماتا ہری کے حق میں بھی وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ آفیسر ہنری ڈی مارگری نے گواہی دی۔ اس نے کہا کہ وہ ماتا ہری کو 14 سال سے جانتا ہے اور وہ اس کو پسند کرنے والا ہے۔ مارگری نے کہا کہ وہ جنگ سے لڑ کر پیرس واپس آیا، لیکن انہوں نے اپنی ملاقات میں جنگ کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ پراسیکیوٹر آندرے مورنیٹ نے طنزاً جرح کرتے ہوئے مارگری سے کہا کہ آپ اور ماتا ہری نے 3 دن مسلسل ایک دوسرے کی صحبت میں گزارے اور جنگ کے متعلق ایک لفظ بھی آپ کے منہ سے نہیں نکلا۔ مارگری نے واضح جواب میں کہا، میں بہت مصروف آدمی ہوں اور دن رات جنگ کے جمیلوں میں مصروف ہوں۔ اسی وجہ سے تینوں دن جنگ کے موضوع پر بات کرنے کی بجائے ہم نے فلسفہ، ہندوستانی فن اور محبت کی باتیں کرتے ہوئے گزارے۔ اس وجہ سے مجھے بہت سکون اور راحت نصیب ہوئی۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یہ باتیں بری لگیں، مگر یہی سچائی ہے۔ اس کے بعد مارگری نے ماتا ہری کے سامنے احتراماً سر جھکایا اور عدالت سے رخصت ہو گیا۔ ڈی مارگری کی ماتا ہری کے حق میں گواہی کا ماتا کو کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ اس کے حق میں مزید کوئی گواہ سامنے نہ آیا۔ ماتا ہری کو امید تھی کہ اس کا محبوب وڈیم اس کے لیے کچھ کرے گا، اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اسی امید کے تحت اس کا نام دفاع کے گواہ کے طور پر دیا گیا تھا، لیکن اس وقت ماتا ہری کی سوچوں پر بم پھٹ گیا جب عدالت میں اسے معلوم ہوا کہ وڈیم نے اس کے حق میں گواہی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ عدالت ہی میں غش کھا کر گر پڑی۔ جب ماتا ہری کو ہوٹل کے کمرے سے گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے کمرے میں وڈیم کی کچھ تصاویر بھی ملی تھی۔ ایک تصویر کی بیک سائڈ پر لکھا تھا، میرے وڈیم کے ساتھ گزارے انتہائی خوبصورت دن کی یاد میں۔ وڈیم جنگ کے بعد روس واپس چلا گیا تھا، وہاں اس نے شادی کی اور پھر انقلاب کے اندھیروں میں گم ہو گیا۔ ماتا ہری ایک بدقسمت عورت تھی۔ وڈیم کی بے وفائی سے اسے بہت صدمہ پہنچا۔ ایسا ہی ایک صدمہ اسے اس وقت پہنچا تھا جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کے باپ ایڈم نے 2 صحافیوں سے رقم لے کر اس کے عوض ان کو کہانی کی شکل میں اپنی بیٹی کی غلط اور فرضی باتیں بتائی ہیں۔ ماتا ہری نے جیل سے نیدرلینڈ کے سفارت خانے کو بھی خطوط لکھے، جن میں مدد کی درخواست کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن نہ تو سفارت خانے والے مدد کو آئے اور نہ ہی ماتا ہری کے ان بے شمار چاہنے والوں نے جو اس کے اشارے پر آسمان سے تارے توڑ لانے کے دعوے کرتے تھے کچھ کیا۔ اب تاروں سے بھرا آسمان ہی اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور آسمان کے نیچے بچھارڈن، آندرے مورنیٹ اور لاڈیو جس کو خود بعد میں ڈبل ایجنٹ ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر پھر اسے چھوڑ دیا گیا۔ اپنے پرائے سبھی ماتا ہری سے دور ہو چکے تھے۔ فرانس کی عوام بھی اس کو اپنا دشمن جان کر اس کے خلاف سخت بھڑکی ہوئی تھی۔
خاص طور پر فرانس کی وہ خواتین اس کے سخت خلاف تھیں جن کے شوہر اور بیٹے جنگ کے دوران مارے گئے تھے، اور وہ اس کا الزام ماتا ہری کو دے رہی تھی۔ ماتا ہری کا مقدمہ صرف 2 دن جاری رہا۔ بچارڈن نے اپنے بیانات کے بعد حتمی رائے یہ دی کہ ماتا ہری کی شخصیت ہی اس کے جرم کا ثبوت ہے۔ بغیر کسی جھجک کے مردوں کو استعمال کرنے والی وہ عورتوں کی اس قسم سے تعلق رکھتی ہے جو جاسوس بننے کے لیے پیدا ہوتی ہیں۔ پراسیکیوٹر آندرے مورنیٹ نے اپنے حتمی بیان میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس عورت نے جو برا کام کیا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ یہ شاید اس صدی کی سب سے بڑی جاسوس خاتون ہے۔ ان مراحل کے بعد جج حضرات کو فیصلہ سنانے میں صرف 45 منٹ لگے۔ 7 افراد پر مشتمل جج حضرات کی عدالت نے ماتا ہری کو فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے موت کی سزا سنائی، جو اس زمانے میں اس قسم کے مجرموں کے لیے عموماً رائج سزا تھی۔ سزا سن کر ماتا ہری کے منہ سے حیرت سے یہ الفاظ بے ساختہ نکلے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، لیکن ناممکن بات ممکن ہو چکی تھی۔ موت کی سزا کے حکم کے بعد ماتا ہری کو سینٹ لازارے جیل کے سیل نمبر 12 میں منتقل کر دیا گیا۔ سینٹ لازارے جیل، جو کبھی جذام کے مریضوں کی علاج گاہ تھی اور 19ویں صدی کے شروع میں اسے خواتین کی جیل میں تبدیل کر دیا گیا تھا، آسائشوں کی زندگی کی عادی ماتا ہری کو جس سیل نمبر 12 میں ڈالا گیا تھا وہ گندا اور سیلن زدہ تھا۔ جیل میں اسے جانور خانہ کہا جاتا تھا کیونکہ اس سیل میں چوہوں، جوؤں اور پسوؤں کی کثرت تھی، جن کے ساتھ اب ماتا ہری کو اس وقت تک تنہائی میں رہنا تھا جب تک اس کی سزا پر عمل درآمد نہ ہو جائے۔ جلد ہی ماتا ہری نے مشکلات میں رہنا سیکھ لیا اور خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ماتا ہری کے وکیل نے نظر ثانی کی اپیل فرینچ کورٹ مارشل میں دائر کی، لیکن یہ اپیل بھی 16 اگست 1917 کو مسترد کر دی گئی۔ ایک امید اب بھی باقی تھی اور وہ تھی صدر فرانس سے رحم کی اپیل۔ ماتا ہری کے وکیل میٹری کلونیٹ نے صدر فرانس پوائنکیئر سے ماتا ہری کے لیے رحم کی اپیل بھیج دی۔ 14 اکتوبر 1917 کو ماتا ہری کی 2 تصاویر مختلف اینگل سے لی گئیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ جیل کے حالات نے اس کی خوبصورتی کو خاصا متاثر کیا۔ 15 اکتوبر 1917 کو صبح سویرے فادر آربوکس، 2 سسٹرز یعنی ننس، کیپٹن بچارڈن، ماتا ہری کا وکیل میٹری کلونیٹ، یہ سب ماتا ہری کے سیل میں داخل ہوئے جہاں وہ ایک پرسکون نیند سو رہی تھی۔ سسٹرز نے اسے آہستہ سے ہلایا۔ ماتا ہری نے آنکھیں کھولیں اور یہ سب ہجوم دیکھ کر سمجھ گئی کہ صدر نے اس کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ ایک سسٹر نے اسے بتایا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ اس موقع پر ماتا ہری نے فولادی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ کیا میں 2 خط لکھ سکتی ہوں؟ اس نے کیپٹن بچارڈن سے پوچھا، جس نے فوراً ہی اجازت دے دی۔ قلم، سیاہی، کاغذ اور لفافے اس کو دے دیے گئے۔ بستر کے کنارے بیٹھ کر اس نے جلدی جلدی 2 خط لکھے اور اپنے وکیل کو دے دیے۔ ماتا ہری نے اپنا لباس درست کیا، اونچی ایڑی کے جوتے پہنے، کالی مخمل کی چادر لی اور پھر وہ سکون سے بولی، آئی ایم ریڈی، میں تیار ہوں۔ سیل نمبر 12 سے ماتا ہری کو نکالا جاتا ہے اور ایک قافلے کی شکل میں، جس میں پراسیکیوٹر مورنیٹ بھی شامل ہوتا ہے، ونسنس کے قلعے کے قریب فوجی علاقے کی ایک پہاڑی کے آگے ایک میدان میں لے جایا جاتا ہے، جہاں اسے لکڑی کے ایک پول کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ 12 فرانسیسی سپاہی ایک سکواڈ کی شکل میں ماتا ہری کو گولیوں کے نشانے پر رکھ لیتے ہیں۔ سسٹرز اور فادر آربوکس ماتا ہری سے بات کرتے ہیں۔ اسی وقت ایک فرانسیسی آفیسر ایک سفید کپڑا لے کر آ جاتا ہے اور سسٹرز کو دے کر آہستہ سے کہتا ہے کہ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے۔ ماتا ہری اپنے وکیل کو مخاطب کر کے کہتی ہے، کیا یہ ضروری ہے؟ وکیل پوچھنے کے لیے جب فرانسیسی آفیسر کی طرف رخ کرتا ہے تو آفیسر جلدی سے منہ پھیرتے ہوئے کہتا ہے، اگر میڈم کی مرضی نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ ماتا ہری کو پٹی نہیں باندھی جاتی۔ ماتا ہری کا وقت آن پہنچتا ہے۔ فادر، سسٹرز اور وکیل اب اس سے دور ہو کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ماتا ہری ثابت قدمی سے بے خوف نظروں سے اپنے جلادوں کی طرف دیکھتی ہے۔ کمانڈر کے اشارے پر 12 بندوقوں سے یک وقت 12 گولیاں نکلتی ہیں اور ماتا ہری کی گردن
فوراً ہی ایک جانب ڈلک جاتی ہے۔ ٹھیک اسی وقت سورج کی پہلی کرن نمودار ہوتی ہے، یعنی طلوع آفتاب، اور اس طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ایک اور طلوع آفتاب اپنے نام کے برعکس غروب ہو جاتا ہے۔ جاوا کی زبان کا لفظ ماتا ہری، اس کا معنی طلوع آفتاب تھا۔ فائرنگ اسکواڈ کا کمانڈر آفیسر جو اپنے سپاہیوں کو ایک باز کی نظر سے دیکھ رہا تھا، اس کے اشارے پر ایک نان کمیشنڈ آفیسر آگے بڑھتا ہے اور ماتا ہری کی موت کو یقینی بنانے کے لیے ریوالور نکال کر ماتا ہری کی بائیں کنپٹی پر فائر کر دیتا ہے۔ ماتا ہری یقینی طور پر اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ ماتا ہری کا پٹی بندھوانے سے انکار کرنا اور بے خوف نظروں سے فائرنگ اسکواڈ کو دیکھنا، اور ایک روایت کے مطابق اپنے جرادوں کی طرف بوسہ اچھالنا، ثابت قدمی سے موت کا سامنا کرنا، اس سب سے فائرنگ اسکواڈ کا کمانڈنگ آفیسر بے حد متاثر ہوتا ہے اور بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے، خدا کی قسم، یہ عورت جانتی ہے کہ کس طرح موت کا سامنا کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر تصاویر بھی لی جاتی ہیں، لیکن صرف 2 تصاویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی پیچھے کی طرف کی ایک تصویر جنہوں نے میدان کی طرف منہ کیا ہوا ہے، اور دوسری اس موقع پر کیپٹن بوچارڈن اور پروسیکیوٹر آندرے مورنٹ کی تصویر، جہاں وہ موقع پر ایک طرف کھڑے اپنی کامیابی پر مسکرا رہے ہیں، گویا کسی کی جان گئی، آپ کی ادا ٹھہری۔ باقی تصاویر کے بارے میں گمان یہی ہے کہ وہ اس ڈر سے ضائع کر دی گئیں کہ جرمن ان کو اتحادیوں کے خلاف بطور پراپیگنڈا استعمال کر سکتے ہیں۔ ماتا ہری کی موت سے ٹھیک 2 سال پہلے جرمنوں نے غداری کے الزام میں ایک برطانوی نرس مس ایڈتھ کیول کو اسی طرح فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے موت کی سزا دی تھی، جس کو اتحادیوں یعنی برطانیہ، فرانس اور روس والوں نے بطور جرمن ظلم کافی اچھالا تھا، جس کی وجہ سے مس ایڈتھ کی موت کی دنیا بھر میں مذمت کی گئی تھی اور اس کو بڑے پیمانے پر پریس نے کوریج دی تھی۔ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ماتا ہری کی وہ ساری تصاویر فرانس والوں نے ضائع کر دی ہیں۔ اس ویڈیو میں ماتا ہری کی جو ڈیتھ سینز کی پکچرز ہیں، وہ دراصل فلم کے سین ہیں۔ ماتا ہری کی موت کے بعد اس کی لاش کا کوئی وارث نہیں تھا، اس لیے اس کا جسم میڈیکل اسٹڈی کے لیے استعمال کرنے کے لیے دے دیا گیا۔ البتہ اس کا سر ہنوت کر کے پیرس کے انیٹمی میوزیم میں رکھا گیا تھا، لیکن یہ 1954 میں میوزیم کی جگہ تبدیل کرنے کے دوران کہیں گم ہو گیا اور ابھی تک لاپتہ ہے۔ میوزیم کی 1918 کی تاریخ کے ریکارڈ کے مطابق سر کے علاوہ اس کے جسم کی باقیات مل گئی تھیں۔ پروسیکیوٹر آندرے مورنٹ نے ماتا ہری کو اس صدی کی سب سے بڑی جاسوسہ قرار دیا تھا، لیکن ماتا ہری اس صدی کی سب سے بڑی تو نہیں، لیکن سب سے مشہور جاسوس خاتون ضرور ہے۔ ماتا ہری کی زندگی کی کہانی میں جیمز بانڈ کی فلموں کی طرح سیکس، سسپینس، تھرل، ایڈونچر سب کچھ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماتا ہری کی زندگی کی کہانی پر مشتمل بے شمار فلمیں، کتابیں، مضامین، ٹی وی سیریل، ویڈیو گیمز اور ڈرامے اب تک بنے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ماتا ہری اپنی موت کے فوراً بعد ہی مضامین اور کتابوں کا پسندیدہ موضوع بن گئی تھی۔ اس کی موت کے صرف 3 سال بعد ہی 1920 میں اس کی زندگی کی کہانی پر مبنی پہلی فلم ریلیز ہوئی۔ 1927 میں جرمن میں اس کے نام پر ایک فلم بنی تھی، لیکن سب سے زیادہ شہرت ہالی ووڈ کی فلم ماتا ہری کو ملی جو 1931 میں ریلیز ہوئی تھی، اور ماتا ہری کا کردار مشہور اداکارہ گریٹا گاربو نے کیا تھا۔ 1964، 1968 اور 1985 میں بھی ماتا ہری کے نام سے فلمیں بنی ہیں اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ بطور جاسوسہ ماتا ہری کا نام ایک سمبل اور آئیکن کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس کی شہرت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ ایک ٹی وی سیریل میں جاسوس چمپینزی کا نام بھی ماتا ہری تھا۔ ماتا ہری کی موت کے بعد عدالتی کارروائی کی تفصیلات اور اس کے متعلقہ دیگر دستاویزات سبھی کو 100 سال کے لیے سیل کر دیا گیا تھا، اور یہ دستاویزات اب آہستہ آہستہ ریلیز کی جا رہی ہیں۔ اس میں لاڈیب کے اصل ریڈیائی پیغامات کے متن کی بجائے خود اس کے ترتیب دیے ہوئے متن ہیں۔ ان سب وجوہات کی وجہ سے تقریباً سبھی مورخین متفق ہیں
کہ ماتا ہری کو قربانی کا بکرا بنایا گیا اور اس کو چھوٹے جرم کی بہت بڑی سزا دی گئی۔ اسی وجہ سے دنیا میں مسلسل 100 سال سے اس کے لیے ہمدردی کی لہر میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کی شہرت اور مقبولیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ماتا ہری کے سابقہ شوہر میکلوڈ کو جب اپنی سابقہ بیوی کی سزا کے بارے میں علم ہوا تھا تو اس نے کہا کہ اس نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا پھر بھی وہ اس سزا کی مستحق نہیں تھی۔ ماتا ہری کے آبائی شہر نیدرلینڈ کے لیوورڈن میں فرائز میوزیم میں ماتا ہری روم کے نام سے ایک الگ گوشہ قائم ہے، جہاں اس کی تصاویر، سکریپ بک اور اوریجنل ڈیتھ وارنٹ بھی موجود ہے، جو ماتا ہری کے کسی نامعلوم چاہنے والے نے نیلامی میں خرید کر میوزیم کو گفٹ کر دیا تھا۔ اس ڈیتھ وارنٹ پر مورٹ کے الفاظ واضح طور پر پڑھے جا سکتے ہیں، جس کا مطلب فرانسیسی زبان میں سزائے موت ہے۔ ماتا ہری کے اسی شہر لیوورڈن کے ایک چوک میں ماتا ہری کا ایک مجسمہ بھی کھڑا ہے۔ اس ڈاکومنٹری ویڈیو کے لیے اصل حقائق کو جاننے کے لیے مستند ذرائع سے کافی تحقیق اور محنت کی گئی ہے، جو آپ کو یقیناً نظر آ رہی ہوگی۔ پھر بھی پیش کی گئی ہر بات کو 100% یقینی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کہانی کے سبھی کردار مٹی میں جا کر مٹی ہو چکے اور ان کے سینے میں دفن اثر راز اور حقائق بھی انہی کے ساتھ خاک بن کر فضاؤں میں بکھر گئے ہیں۔ پھر بھی آپ کو کوئی بات حقیقت کے برعکس لگے تو کمنٹس میں اس کی نشاندہی کیجیے۔ کوئی غلطی ہو تو اس کے متعلق بھی بتائیے۔ ایک غلطی کا مجھے خود احساس ہے کہ اردو سپیکنگ ہونے کی وجہ سے میں کہانی کے کرداروں کے اصل ناموں کا صحیح تلفظ ادا نہیں کر سکا۔ اس کی معذرت۔ کوئی تجویز، کوئی مشورہ ہو تو ضرور دیجیے۔ سید وجیہ الحسن بخاری کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔ اللہ حافظ۔